السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے حمزات کی اقسام کے حوالے سے۔ آتشی، آبی، بادی، خاکی، یہ چار قسم کا حمزات ہوتا ہے باعتبار عمل کے۔ آتشی حمزات کا جو چلہ کیا جاتا ہے چراغ جلا کر کے کیا جاتا ہے، یا پھر سورج کی طرف دیکھ کر کے، یا آگ جلا کر کے۔ نمبر 2، آبی حمزات کا عمل جو ہوتا ہے یہ پانی کے اندر کھڑے ہو کر کے یا دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر پانی کو نمایاں خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بادی حمزات، فضا کے اندر نگاہ کو جمع کر کے اس کا عمل کیا جاتا ہے، یا پھر دن کے وقت دھوپ میں کھڑے ہو کر کے سایہ پر مشق کر کے اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ خاکی حمزات زمین پر بیٹھ کر کے اس کا عمل کیا جاتا ہے اندھیرے کے اندر، اور اس عمل کے اندر مٹی کے غلولے بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر تسبیح پڑھنا پڑتی ہے۔ خاکی حمزات کے اندر مٹی کو نمایاں خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ چار قسم کا حمزات ہوتا ہے، یعنی عمل کی چار قسمیں ہیں باعتبار حمزات کی تسخیر کے۔ باقی جس بندے کا جو مزاج ہے اپنے مزاج کے مطابق حمزات کا عمل کرے تو وہی کامیاب جلد ہو جاتا ہے، اگر نہ جس کا مزاج جو بھی ہو تو وہ عمل جو بھی کرے، آتشی کرے، آبی کرے، بادی کرے، خاکی کرے، تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جلد کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے جو اپنے مزاج کے مطابق عمل کو منتخب کرے۔ آپ کا مزاج آتشی ہے تو آپ آتشی میں جلد از جلد کامیاب ہو جائیں گے، بادی ہے تو بادی میں جلد از جلد کامیاب ہو جائیں گے، آبی ہے تو آبی، خاکی ہے تو خاکی میں آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مزاج کون سا ہے؟ اس کے لیے ہم چلیں گے حروف کی قسم کی طرف۔ حروف کی چار قسمیں ہیں، آتشی، آبی، خاکی، بادی۔ پھر آپ کا جو نام ہوگا نا اس کو دیکھیں گے، آتشی حروف زیادہ ہیں، آبی، بادی، خاکی کون سے حروفات زیادہ ہیں، تو جس قسم کے حروفات زیادہ ہوں آپ کو اسی قسم کی حمزات کی تسخیر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، آپ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں گے کہ پہلا حرف کون سا آ رہا ہے، آتشی، آبی، خاکی، بادی کون سا ہے، اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے۔ نمبر 3، اعداد بنا لیں گے اور اعداد کو جمع کر لیں گے۔ آپ کے نام کے اور آپ کی والدہ کے نام کے جتنے بھی اعداد بن جائیں نا ان سب اعداد کو جمع کیا جائے گا، پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا، پھر عنصر کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا عنصر کیا آ رہا ہے، تو اسی کے مطابق پھر کیا ہو گیا، حمزات کا عمل آپ وہی کر سکیں گے۔ لیکن آپ اپنے نام کے حروفات کو دیکھ لیں کہ اس میں کس کا زیادہ غلبہ ہے، پھر وہی عمل آپ کریں، اسی میں آپ جلد از جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی صفت جلال اور جمال کے عمل کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں، جلالی، جمالی۔ پھر عمل کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ جس عمل کی قوت جتنی زیادہ ہو تو اسی میں بندہ جلد از جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ بندے کی مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے، بعض بندوں کا مزاج جلالی ہوتا ہے تو جلالی حمزات کا عمل کرنا پڑتا ہے، جمالی ہو تو پھر جمالی حمزات کی تسخیر کرنا پڑتی ہے۔ انشاءاللہ جلال اور جمال کے اوپر کبھی گفتگو انشاءاللہ کریں گے، لیکن فی الحال میں نے یہی اقسام بتا دی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ ایک حمزات زندہ کا ہوتا ہے، دوسرا مردے کا حمزات ہوتا ہے۔ عاملین جو عموماً اعمال کرتے ہیں اس کے اندر اپنے ہی حمزات کی تسخیر کرتے ہیں، اپنے حمزات کو، مثال کے طور پر میں اپنے حمزات کو مسخر کروں گا، جو فلاں شخص ہوگا وہ اپنے حمزات کو مسخر کرے گا، تو یوں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں اس میں دوسرے کے حمزات کی تسخیر کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی کہ مردے کے حمزات کی تسخیر کیسے کی جاتی ہے۔ وہ ہوتے ہیں تو خلاف شرع طریقہ کار ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر چل کر کے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔